بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم ابھی منطق الطیر کے جو پہلے حصے یعنی حمد میں ہیں۔ اس حمد کے کچھ اشعار دیکھ کر ہی امید ہے کہ اندازہ ہو گیا ہوگا، پورا تصور خدا بھی ایکسپلین کر دیتی ہے یہ حمد۔ ابھی آگے چلیں گے تو انشاءاللہ اور واضح ہوتی جائے گی یہ بات کہ حمد ایک ایسا عمل ہے یا حمد ایک ایسا بیان ہوتا ہے ہمارے کلاسیکل لوگوں میں جو 3 سوالوں کا حتمی اور اصولی جواب فراہم کر دیتا ہے کہ بندہ کیا ہے، رب کیا ہے اور عالم خلق کیا ہے یعنی کائنات کیا ہے۔ تو یہی 3 سوالات جو ہیں وہ ذہن انسانی کی کل میراث ہیں، یعنی شعور بننے کا پورا عمل الف سے یہ تک ان 3 سوالات کے زیر سایہ ہوا ہے۔ یعنی شعور کا جو کل اثاثہ ہے یا تو ان 3 سوالات کی گونج ہے یا ان سوالات کے حاصل ہونے والے جوابات کی تصویریں ہیں۔ تو مطلب ہمارا ذہن کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی موقف قائم کرتے ہوئے ان 3 تصورات کی فضا سے باہر نہیں جاتا۔ یعنی ہم انسان کے کل علم کی ساخت اور بناوٹ ایسی ہے کہ وہ بہت ہی بنیادی طور پر، بہت مرکزی طور پر ان 3 تصورات سے کسی نہ کسی پہلو سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہر علم، چاہے وہ میز کرسی کا علم ہو، چاہے وہ میٹا فزکس کا علم ہو۔ تو اس حمد میں بھی آپ رفتہ رفتہ دیکھیں گے کہ جیسے ایک فلاورنگ کا سا عمل چل رہا ہے کہ بندہ اپنی حقیقت کے ساتھ ایکچوئلائز ہو رہا ہے، خدا کا ایک ڈسکلوجر ہو رہا ہے مرتبہ بمرتبہ، یعنی الوہیت لا انتہا مراتب کا مجموعہ ہے۔ تو اس حمد میں ان مراتب کی بھی گویا سیر کروائی جا رہی ہے۔ اور تیسرا یہ پہلو ہے کہ حمد کے 3 گوشے ہوتے ہیں، حمد کی 3 جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کو سراہنا، دوسرا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا یعنی شکر ثنا، اور تیسرا پہلو ہے دعا۔ تو یہ گویا 3 ذرائع، 3 وسائل ہیں جن سے بندہ اپنے معبود کی حمد کے حقوق ادا کرنے کی، آداب بجا لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر حمدی بات ہے کہ قرآن نے جو حمد ہمیں سکھائی ہے وہ بھی ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، مدح ہے، ثنا ہے، دعا ہے۔ تو اس میں یہ تینوں پہلو آ جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ تینوں جہتیں، تعریف، ثنا اور دعا کی، یہ تینوں جہتیں آ جائیں گی، اور ان تینوں زاویوں سے ہمیں ایک معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی کہ خدا کیا ہے اپنی تفصیل میں، بندہ کیا ہے اپنی تہ در تہ حقیقت میں۔ تو اس نظر سے بھی ذرا اس کو دیکھیے گا۔ اے خدائے بے نہایت جز تو کیست، چن توئی بے حد و غایت جز تو کیست۔ اس پہ میں نے کہا تھا کہ یہاں سے وحدت الوجود کی سرزمین کا دروازہ کھلتا ہے، تو یہاں ہم اجمالاً عرض کریں گے اس کے وحدت الوجودی تھیم کو، اور آگے چل کے عطار جہاں تفصیل سے وحدت الوجودی مباحث اور معارف کو اٹھا رہے ہیں وہاں ہم بھی تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اے خدا، اے بے انت خدا،
اے اینڈ لیس خدا تیرے سوا بھلا کون ہے، اور چن تو ہی بے حد و غایت، تو ہی انفینٹ ہے، تو ہی لمٹ لیس ہے، تیری تو ہر حد سے ماورا ہے، تو ہر اختتام سے بلند ہے۔ تو جو حد سے ماورا اور اختتام سے بلند ہو، یعنی جو انفینٹی کی انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں قسموں کا مجموعہ ہو، اس کے سوا پھر کسی کا موجود رہنا محال ہے۔ یعنی انفینٹی اگر خارج میں آ جائے اپنے باطنی اور ظاہری دونوں پھیلاؤ سمیت، اپنی عقلی اور اپنی ایگزسٹینشیل وسعت سمیت، تو جیسے ہی انفینٹی اینٹیفائی ہوگی ویسے ہی اس انفینٹی سے موجود ہونے والی ذات کے سوا کسی بھی وجود کے لیے نہ کوئی گنجائش رہے گی، نہ کوئی امکان رہے گا۔ واضح ہے نا کہ غیر محدود اگر خود کو فی الخارج خارج میں موجود کر لے تو غیر محدود کے خارج میں آتے ہی محدود چیزوں کو اسپیس نہیں ملے گی اپنی اپنی ایگزسٹنس کو برقرار یا کلیم یا اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیری وجودی شان یہ ہے کہ تو اپنے باطن میں بھی لا انتہا ہے، حدود سے ماورا ہے، اور تو اپنے ظاہر میں بھی اپنے سلسلہ ظہور میں بھی لا انتہا ہے، انفینٹ ہے۔ یعنی انفینٹی فارم کی شکل میں بھی اور ایسنس کی شکل میں بھی، دونوں صورتوں میں تیری ہی پراپرٹی ہے۔ تو ایسی ہر پہلو سے گھیرا بنا لینے والی انفینٹی کی موجودگی میں بھلا کوئی محدود یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی موجود ہوں؟ تو جب لامحدود اپنے موجود ہونے کا دعویٰ کرے گا، اپنے موجود ہونے کا اظہار کرے گا، تو محدود کے لیے گنجائش ہستی نہیں رہے گی۔ مطلب یہ ہر پہلو سے یہ اس مقدمے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بالکل عقلی اور منطقی، یعنی ایک عرفانی لاجسزم ہوتا ہے، اس میں اس کی روشنی میں اسے استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تو موجود ہے اور تو بے حد ہے اور بے غایت ہے، یعنی نہ تیرے اندر کوئی قید لگائی جا سکتی ہے، نہ تیرے ظہور پر کوئی بندش عائد کی جا سکتی ہے، نہ تیرے ظہور کے پھیلاؤ کو ناپا جا سکتا ہے، نہ تیرے باطن ہونے کی وسعت کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ تو اپنی اس باطنی لامتناہیت اور ظاہری لامتناہیت کے ساتھ جب کہتا ہے کہ میں موجود ہوں، تو تیرے موجود ہونے کی حالت کے احترام میں چیزیں اپنے دعوائے وجود سے دستبردار ہو جاتی ہیں۔ یعنی چیزوں کے لیے موجود رہنے کا نہ کوئی جواز بچتا ہے، نہ کوئی اسپیس رہتی ہے۔ تو اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ جب خدا کہے کہ میں موجود ہوں، تو جب تک اس کے اس کلمہ وجود کی گونج برقرار ہے، کسی کو اس گونج میں اپنی یہ آواز بلند کرنے کا حق نہیں ہے کہ میں بھی موجود ہوں۔ تو یہ کائنات، یہ پورا ٹائم اینڈ اسپیس، یہ پوری ایٹرنیٹی اصل میں ایک ہی چیز کو کنٹین کیے ہوئے ہے، اور وہ چیز ہے خدا کی طرف سے انا الموجود کہنے کی گونج۔ اس کائنات کے ظاہر و باطن میں اس گونج کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو خدا نے کہا کہ میں موجود ہوں، اس کی گونج سے یہ ساری کائنات بنی ہے، اس کی گونج سے عدم اور بقا اور فنا اس کے سارے قوانین بنے ہیں۔ تو جب یہ گونج ہمیشہ رہے گی، لہٰذا اس گونج کے سامنے کسی کا اپنی آواز بلند کرنا یہ شرک ہے، یعنی ازروِ وحدت الوجود کہ میں بھی موجود ہوں۔ واضح ہے؟ اس میں بس ذرا سے یہ دیکھ لیجئے کہ حد کہتے ہیں اس کنڈیشن کو
جو کسی چیز پر اس کے باہر سے اپلائی کی جائے، کسی چیز پر اس کے باہر سے جو کنڈیشن لگائی جائے اسے حد کہتے ہیں، اور نہایت کہتے ہیں اس محدودیت کو جو کوئی موجود یا کوئی شے اپنے اندر رکھتی ہے۔ تو بلٹ ان محدودیت نہایت ہے، اور امپوزڈ محدودیت جو ہے وہ حد ہے۔ تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ خارج اور داخل، ظاہر اور باطن، دونوں میں اس پر کوئی کنڈیشن نہیں لگ سکتی، اس پر کوئی حد نہیں لگ سکتی، اسے محدود نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی تصور میں، نہ کسی ایکسپیرینس میں، نہ کسی لفظ میں، نہ کسی معنی میں، نہ کسی طرح کے سسٹم آف ایگزسٹنس میں، نہ لفظ وجود میں۔ تو ایسے ذات موجود کے ہوتے ہوئے، ایسی ذات کے حضور میں رہتے ہوئے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی موجود ہوں؟ جب اللہ کہہ رہا ہو کہ میں موجود ہوں تو اس وقت اس کی آواز کے آگے اپنی آواز بلند کرنا کہ میں بھی موجود ہوں، یہ محال بھی ہے اور بے ادبی بھی ہے۔ ہیچ چیز از بے نہایت بے شکے، چم بسر ناید کجا ماند یکی۔ اگر کوئی چیز یقینی طور پر لامحدود ذات سے اس کے مقابلے میں اپنے دعوائے وجود کو بلند کرے تو پھر اس ذات کی وحدت کیسے باقی رہے گی؟ اب یہ ذرا سا مشکل مضمون ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ذات خالق کی موجودگی میں، ذات خالق کے وجود کے ماحول میں رہتے ہوئے الگ سے اپنے موجود ہونے کا دعویٰ کرے گی تو یہ صرف علمی طور پر ایک غلطی نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ کی وحدت پر ضرب لگانے کی کوشش ہوگی۔ تو وحدت الوجودی حضرات کا تھیم یہ ہے کہ وحدت کی جو دو بڑی قسمیں ہیں، ان دونوں قسموں میں اسے شریک نہیں کیا جا سکتا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا، اور دونوں میدانوں میں کسی غیر کو ماننے کا مطلب ہوگا شرک کرنا۔ تو ایک وحدت الہیت ہے، اس کی وحدت الوہی ہے کہ وہ معبود کی حیثیت سے، الہ کی حیثیت سے، خالق اور رب کی حیثیت سے واحد ہے۔ دوسری وحدت ہے وحدت ذاتی، وحدت وجودی، کہ وہ موجود ہونے کے اعتبار سے بھی واحد ہے، نہ اس کی ربوبیت اور الوہیت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ اس کے وجود اور موجودیت میں کوئی شرکت کر سکتا ہے۔ واضح نا؟ یہ وحدت الوجودی تھیم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بت بن جائے تو اس بت سے اللہ کی وحدت الوہیت متاثر ہوتی ہے، اس کا انکار ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اس کے دعوائے ان الموجود کے مقابلے میں کہہ دے کہ میں بھی اور یہ بھی موجود ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا شرک ہے جیسے صنم گری شرک ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اللہ کی الوہیت میں جس طرح کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ کے موجود ہونے کی شان میں بھی کسی کی شرکت محال ہے۔ یہ اسٹینڈرڈ وحدت الوجودی بیان ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو اس کے استدلال کے ساتھ یا اس سے میچ کرنے والی روایت کے ساتھ پورا بیان کر دیا جائے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ اس میں تنقید کے بھی کئی گوشے ہیں، اس میں اختلاف کی بھی بہت ساری عرفانی گنجائشیں ہیں، صوفیانہ گنجائشیں ہیں، وہ ہم نہیں چھیڑ رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جب وحدت الوجود کا بیان دیکھ رہے ہیں تو وحدت الوجود کے بیان کی شرح وحدت الوجودی میتھڈ ہی پر کریں گے، اور اس کل جو نفس وحدت الوجود سے ہمارا اختلاف ہے اس کو شرح کے دوران میں
پیش کرنے سے حتی الامکان گریز کریں گے تا وقت کہ کہیں مجبور ہی نہ ہونا پڑ جائے۔ آپ یہ دیکھیے ان صاحب کی خدا رسیدگی دیکھیے، ان صاحب کی قدرت کلام دیکھیے، ان صاحب کی جو ایک ٹوٹیلٹی آف پرسپیکٹیو ہے وہ دیکھیے کہ یہ خدا کی مابعد الطبیعی اور عرفانی اعتبارات کو بیان کرتے کرتے اللہ کے تصور کی اخلاقی اساسیات کو بھی اس سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ مطلب قدرت کلام اور خدا شناسی کی انتہا ہے کہ خدا میرے مابعد الطبیعی شعور کا بھی مرکز ہے، خدا میرے اخلاقی وجود کا بھی مربی ہے اور میرے اخلاقی شعور کی بھی منزل ہے۔ تو یہ دونوں کو ایک دوسرے سے فاصلے پر رکھے بغیر جب بات کرتے ہیں نا تو اس سے گویا خدا کے تصور میں ایک اس طرح کی زندگی پیدا ہو جاتی ہے جو ہمیں اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے پر مجبور کرتی ہے، مائل کرتی ہے، قائل کرتی ہے۔ اب خدا کا بیان اگر آڈینس کو خدا کے تعلق کے لائق بنانے میں ناکام رہے تو وہ خدا کا بیان نہیں ہے، وہ تصور خدا کا بیان ہے۔ تو عطار کی خوبی یہ ہے کہ یہ خدا کے بارے میں ذہن میں بننے یا بن سکنے والے تصورات کے بیان تک محدود نہیں رہتے یا اس طرف رخ نہیں کرتے، بلکہ یہ خدا کو بندے کے تعلق کی جہت سے بیان کرتے ہیں، اور وہ بیان گویا خدا کو محض ایک کانسیپٹ نہیں رہنے دیتا بلکہ ایک لطیف معنی میں اسے بندے کا حال اور ایکسپیرینس بنا دیتا ہے۔ آپ سمجھیں ایمان میں ایک طرح کے تجربے فراہم کرنے کی قوت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس طرح کے لوگ آ کر ایمان بالغیب میں مخفی اس تجربے اور احوال کو گویا کیچ کر کے اپنے سننے والوں پڑھنے والوں میں منتقل کر دینے کی قدرت رکھتے ہیں، تو اس کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ایک ایسی حمد ہے کہ اس کو اگر ہم نے آمادگی کے ساتھ سمجھا اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو محسوس کرنے کے عمل کو بھی اپنے اندر جاری رکھنے دیا تو ہم ابھی جب اٹھیں گے نا تو خدا کے مقرب ہونے کی کچھ منزلیں طے کر کے اٹھیں گے، اور اگر خدا کے قرب کا ایکسپیرینس اور ذوق اور حال فراہم ہوئے بغیر ہم منطق الطیر سے یا اس حمد سے گزر گئے تو گویا ہم نے اس کی ریڈرشپ کے ادبی حقوق بھی پورے نہیں کیے۔ آپ سمجھیں ادب کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے شاعری کو کہ اس کی تاثیر جو ہے وہ میری مجھے اندر سے ریکنڈیشن کرتی چلی جائے۔ بڑی شاعری ممکن نہیں ہے کہ اپنے پڑھنے اور سننے والے کے اندرونی احوال پر تصرف نہ کرے، اس کی باطنی ریکنڈیشننگ نہ کرے۔ تو یہ بھی اگر اپنے کانٹینٹس کے ساتھ میری ریکنڈیشننگ نہیں کرتی اور اپنے معانی کو میرے احوال نہیں بناتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بیان میں کوئی کسر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا کوالیفائڈ مخاطب نہیں ہوں۔ واضح نا؟ ہر بڑا بیان، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ ہر بڑا بیان معنی کو ایکسپیرینس کرواتا ہے، معنی کو فہم بنانے کی صلاحیت چھوٹی صلاحیت ہے۔ یہ تو سبزی بیچنے والا بھی اپنی بات کو سمجھا دیتا ہے۔ آپ سمجھیں، سمجھ جو ہے وہ معنی کی پرسیپشن کا بہت ادنا حصہ ہے۔ اس چیز کو تجربہ بنا لینا یہ گویا معنی کا مخاطب بننے، معنی کو کنٹین کرنے کا قابل اعتبار درجہ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس نظر سے اس پوری کتاب کو دیکھیے، اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی جاننے اور ہونے کی سطح سے پر بلندی کا سفر اختیار کر لے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ تو اے جہان خلق حیراں ماندئی،
درون پردہ پنہا ماندئی. اب اس کے غیب و شہود، پہلے ذات کے یعنی ایسنس کو بیان کیا، دی ایسنس کو، اب اس کی دو جہتیں بیان کر رہے ہیں، غیب اور شہود. اے جہانی خلق حیران ماندئی، کہ اے جہان مخلوق تو حیران بیٹھ پڑا ہوا ہے. تو درون پردہ پنہا ماندئی، تو ایک پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے. ابھی یہ خدا کو نہیں کہا جا رہا، یہ مثال طور پہ انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تو بالکل حیران پڑا ہوا ہے. ابھی اسے کھولتے ہیں کہ حیران ماندن کیا چیز ہوتی ہے، کہ اے انسان تو بالکل حیران پڑا ہوا ہے اور تو ایک تبیز پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو پردے میں ہے، تو حجاب میں پڑا ہوا ہے. تو حیران کہتے ہیں کہ جس میں نہ کوئی تصور بن پائے نہ کوئی حالت بن پائے، یعنی جو نہ کوئی چیز سمجھ پائے نہ کوئی چیز محسوس کر پائے. آپ اس کو کہتے ہیں حیرانی. واضح نا کہ وہ اپنے پورے ماحول کو کوئی احساس کا نام دینے کے بھی قابل نہ ہو اور کوئی معنی دینے کے بھی لائق نہ ہو. تو حیران کہتے ہیں کہ شعور اور وجود دونوں میں ایک حرکت تو محسوس ہو رہی ہو، لیکن اس حرکت کو محسوس کرنے والی حس دستیاب نہ ہو، اس حرکت کو سمجھنے والا ذہن غیر حاضر ہو. تو حیرانی کہتے ہیں شعور میں پڑ جانے والے ایک سکتے کو، وجود میں داخل ہو جانے والے ایک تعطل کو. ٹھیک ہے نا، کہ تم لوگ ذہن میں ساکت اور وجود میں معطل پڑے ہوئے ہو، تمہیں کچھ سوجھ ہی نہیں رہا کہ تم کون ہو، وہ کون ہے، یہ جگہ کون سی ہے، جانا کہاں سے ہے، جانا کہاں ہے، آنا کہاں سے ہے. تو اس کا اور تم ایک ایسے پردے جہل اور پردے ظلمت میں گرفتار ہو جس میں تمہیں خود نہ پردہ نظر آ رہا ہے نہ پردے کے اس طرف کیا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. آپ سمجھ گئے نا کہ پردہ برگیر آخرو جانم مسوز، مجھ کو ڈھانپنے والے اس تاریک اور بھاری پردے کو میرے سامنے سے ہٹا لے، میرے اوپر سے اٹھا لے، اور میری روح کو، میری جان کو اس سے زیادہ نہ جلا، یعنی اس سے زیادہ مشقت میں نہ ڈال. سب سے بڑی مشقت جہل ہوتی ہے، یعنی جہل سے بڑھ کر مشقت نہیں ہے، علم سے بڑھ کر راحت نہیں ہے. تو اور ایک ایسا جہل جس میں مجہول آدمی خود ہو اور اس کا خدا ہو، خدا بھی مجہول اور بندہ بھی مجہول، یہ جہل مرکب ہے. تو اس سے بڑی مشقت اور اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں ہو سکتی. کہہ رہے ہیں مجھے اس پردے بے خبری نے لپیٹ رکھا ہے جو نہ میری نظر اپنے آپ پہ پڑنے دیتا ہے نہ تجھے دیکھنے دیتا ہے. تو یا اللہ مجھے اس دو طرفہ جہل اور غفلت سے نکال لے، مجھے اس مذموم حیرانی سے نجات عطا فرما دے جو نہ مجھے سمجھنے دیتی ہے نہ تیرا عرفان حاصل کرنے دیتی ہے. تو اب یہ پردے جہل مجھ پر اٹھا لے اور میری جان کو مزید مشقت میں نہ ڈال، اور بے شزیں در پردہ پنہانم مسوز، اور مجھے اس پردے کے پیچھے پڑا پڑا جو ہے کڑھنے کے لیے مت چھوڑ، مجھے جہل کا نوالا بننے کے لیے نہ چھوڑ، مجھے اس کالے مگرمچھ کے کھلے ہوئے جبڑے سے نکال لے. تو آپ نے اس شعر سے یا اس دعا سے ایک پہلو اخذ ضرور کیا ہوگا کہ کہاں تو اپنے وجود کی نفی کو، اپنے موجود ہونے کے انکار کو ابھی ایک شعر پہلے لازم بتایا جا رہا ہے، اور اس کے ایک شعر بعد ہی اپنے آپ کے لیے اللہ کے حضور میں دعا بھی کی جا رہی ہے. اس کو میں ابھی عرض کروں گا. تو یہ ایک پیراڈاکس سا ہے
لیکن بہت آسانی سے حل ہو جانے والا پیراڈاکس ہے۔ تو خیر اس شعر میں یہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ جہل، تاریکی اور خودی کے جس پردے نے میری آنکھوں کو اندھا، میرے دل کو نابینا اور میری روح کو مردہ بنا رکھا ہے، اس پردے کو مجھ پر سے ہٹا لے، میرے سامنے سے اٹھا لے، اور مجھے مزید عدم کی تکلیفیں سہتے ہوئے مت چھوڑ۔ یا اللہ مجھے ایک محمل اور ایبسرڈ معدومیت کے نرغے سے نکال کر موجود ہونے کے لائق بنا دے۔ یا اللہ تیری دوری کی تاریکی نے جس طرح ایک سرکش بگولے کی طرح مجھے تنکے کی صورت گھیر رکھا ہے، یا اللہ اس زہریلے بگولے کو تھام لے اور مجھے جو ہے وہ اپنی بندگی کے اصول پر عبودیت کے تخم سے نمو پانے دے۔ یا اللہ میری بندگی کے کیریئر کا آغاز کر اور مجھے اس لایانیت سے نکال دے جو دنیا اور نفس دونوں نے مل کر مجھ پر مسلط کر رکھی ہے۔ تو اور بہت ہو چکا، اس پردے میں رہتے رہتے میری پوری عمر گزر گئی۔ یا اللہ شعور کے خلا میں سانس لینے کی بے سود کاوش کرتے کرتے میری زندگی کا بیشتر حصہ بیت گیا۔ یا اللہ وجود کی ایک بالکل پرنم تاریکی میں سیلن میں مجھے رہتے رہتے ایک عمر ہو گئی ہے، تو یا اللہ مجھے اس سیلن سے اور اس اندھیرے سے نجات دے، مجھے اپنی بندگی کا ادراک اور احساس اور عرفان دے، تاکہ تیری بندگی مجھے میری دوبارہ سے تقویم کر سکے، مجھے پھر سے موجود ہونے کے لائق بنا سکے، اور مجھے یہ تجربہ کرنے کی لیاقت عطا کر دے کہ دنیا میں ہر چیز تیرے حضور میں ہے، تیرے قرب میں ہے، تیرے سائے میں ہے، تجھ سے ہے اور تیرے لیے۔ یہ جو ہے یہ اس پورے شعر کا گویا مطلب ہے۔ تو گم شدم در بحر حیرت ناگہاں، زیں ہما سرگشتگی بازم رہاں، کہ میں حیرت کے دریا میں، حیرت کے سمندر میں یک لخت کھو چکا ہوں، گم ہو چکا ہوں، غرق ہو چکا ہوں۔ زیں ہما سرگشتگی بازم رہاں، مجھے اس سرگشتگی سے، اس وحشت سے، اس دیوانگی سے، اس نادانی سے نجات عطا فرما، رہائی عطا، پھر سے رہائی عطا فرما، کہ میرے وجود کا ایک ماضی ہے جہاں میں اس بحر حیرت میں غرق نہیں تھا، مجھے میری وہی پرانی حالت لوٹا دے جو تیرے حضور کے دائمی اور مسلسل تجربے سے مجھے نصیب ہوئی تھی۔ تو اب اس میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بحر حیرت میں یک لخت ڈوب چکا ہوں، ناگہاں یعنی بغیر ڈوبنے کے بھی کچھ وقفے ہوتے ہیں نا، میں بغیر کسی وقفے کے ڈوب گیا، بس یک لخت ڈوب گیا۔ تو بحر حیرت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، جہاں یہ معلوم نہیں ہے کہ جس میں ڈوبا ہوں وہ کیا ہے۔ اب آپ نے جہل اور حیرت مکمل، یہ حیرت مذموم ہے، تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کہاں ڈوبا ہوا ہوں، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، تو مجھے اس جہل مطلق سے نکال دے، اور مجھے جو میرا جو سر سائیں سائیں کر رہا ہے، اس میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس سے مجھے نجات عطا فرما دیں۔ بحر حیرت کو محسوس کیجئے ذرا، مطلب اس شعر میں سمجھنے کی زیادہ چیز نہیں ہے، بحر حیرت کو محسوس کریں، لفظ کو اتنی شدت سے سننا چاہیے کہ وہ ایک زندہ کردار بن جائے، وہ اپنا تعارف کروانے لگے، وہ آپ کے اندر نمو پانے لگے، وہ آپ کو
اپنے سے زیادہ مکمل کر دے۔ لفظ کا اصل مخاطب وہ ہوتا ہے جو اسے اس شدت سے پرسیو کرتا ہے کہ لفظ میں موجود یا موجود ہو سکنے والے تمام معانی اس کے احوال بن جائیں، اور لفظ کو سننے والا لفظ سے زیادہ مکمل طور پر بامانی ہو جائے۔ آپ سمجھ گئے نا، یہ لفظ کو سننے کا ادب ہے اور اس کی ٹریننگ لینی چاہیے۔ سر یہ جو بھی میں پہلی دفعہ میں نے تو آپ کا لیکچر اٹینڈ کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اٹس بائی کوئنسیڈنس کہ آپ یہ جو بھی شاعری بیان فرما رہے ہیں، یہ جو کیفیت مطلب اس میں جو شاعر بتا رہا ہے، یہ میری زندگی کا سب سے بڑی ایک مشکل بنی ہوئی ہے آج کل۔ پہاڑ کی مشکل محسوس کرنے والا خود بھی چھوٹا موٹا پہاڑ ہی ہوتا ہے وہ مشکل، تو وہ اللہ بہرحال نکالے اور اللہ اس کو مفید بنائے آپ کے لیے۔ تو اب اجازت ہے میں شروع کروں۔ بحر حیرت کو محسوس کریں۔ بحر حیرت کا مطلب ہے کہ سینس آف آئی ایمنس بھی نہ ہو، سینس آف ادرنس بھی نہ رہے، یہ حیرت ہے۔ اس کو ذرا سا محسوس کر کے دیکھیں کہ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں خود کو نہیں جانتا، اور میں جس سچویشن میں ہوں اس سچویشن کو بھی نہیں سمجھتا۔ آپ سوچئے کہ اس کے نتیجے میں ذہن میں جو ایک زلزلہ آئے گا، حیرت اسی زلزلے کو کہتے ہیں۔ ہاں پرفیکٹ، یعنی اس کو ہماری اصطلاح میں جہل مرکب کہتے ہیں۔ پھر دل چاہ رہا ہے ایک جملہ اور کہہ دوں حیرت پہ، کہ آدمی کم از کم ایک سینس آف آئی ایمنس کا، ایک فیلنگ آف آئی ایمنس کا اور ایک فیلنگ آف ادرنس کا نام ہے۔ اگر یہ بیسک فیلنگ، بیسک اویئرنیس بھی نہ رہے، یہ انسٹنکٹیو اویئرنیس بھی نہ رہے، تو پھر حیرت ہے۔ اچھا گم شدم در بحر حیرت ناگہاں، اس میں ذرا ان کا شاعرانہ کمال دیکھیں، ناگہاں کا ہے نا کہ دھڑ سے بس ڈوب گیا، سطح کو ٹچ کیا اور تہ میں پہنچ گیا۔ آپ سمجھیں، تو یہ کیفیت کی تصویر انہوں نے کھینچی ہے سرگشتگی سے، کہ میرے اندر بھی ایک بگولا چل رہا ہے اور میرے باہر بھی ایک بھنور چل رہا ہے۔ میرے اندر کا بگولا اور میرے باہر کا بھنور دونوں مجھے اس بحر حیرت میں بغیر کسی وقفے کے غرق کر رہے ہیں۔ آپ سمجھیں، اندر بھی بگولے کی شیپ اور گرداب جو سمندر میں پڑنے والا بھنور ہے، اس کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے نا، اور جو چیز بھی بھنور میں پڑ جائے وہ یک لخت تہ میں پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ذرا خوبصورتی ہے اس میں کہ بحر حیرت کا بگولا اور دریائے شعور اور صحرائے شعور نہیں، بحر حیرت کا بھنور اور صحرائے شعور کا بگولا آئیڈینٹیکل ہو گئے، یعنی شعور کا خلا اور وجود کا خلا آئیڈینٹیکل ہو جائے تو اس سے حاصل ہونے والا حال حیرت ہے۔ تو درمیان بحر گردوں ماندہ ہم، درمیان بحر گردوں ماندہ ہم، وز درون پرد بیروں ماندہ ہم، کہ میں آسمان کے گھومتے ہوئے سمندر کے بیچ میں پڑا ہوا ہوں۔ اس امیج کی ذرا فریشنس دیکھیے کہ آسمان کا گھومتا ہوا سمندر جو معلق ہے، ذرا اس کو محسوس کریں کتنا خوبصورت ہے کہ آسمان کا گھومتا ہوا سمندر جو میرے سر پہ ہے، تو میں آسمان کے سمندر کے بیچوں بیچ پڑا ہوا ہوں، وز درون پرد بیروں ماندہ ہم، اب جو ہے میں اس پردے سے باہر آ نکلا ہوں۔ آپ نے دیکھا پہلے شعر سے دوسرے شعر میں کتنی بڑی جست لگائی ہے، کیونکہ دعا اتنی سچائی کے ساتھ کی ہے کہ اس کے خاتمے سے پہلے وہ قبول ہو گئی۔
مطلب سچی دعا کسے کہتے ہیں کہ دعا کے الفاظ کی ادائی ابھی پوری نہ ہوئی ہو اور وہ قبول ہو جائے. دعا جس ضرورت کا اظہار ہے اس ضرورت کا احساس ابھی قلب میں کامل اور ریکگنائزیبل نہ ہوا ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو دعا جو ہے وہ عاجزی اور سچائی کے ملاپ سے پوری ہوتی ہے. تو خیر، تو میں اب اپنے اندر کے بھنور سے نکل کر ایک آفاقی سمندر میں کے بیچ میں آ گیا ہوں. اب میں اپنے انفسی بھنور سے نجات پا کر تیرے فضل سے ایک آفاق مجھے میسر ہو گیا ہے جہاں میرا ہونا بھی میری سمجھ میں آ رہا ہے اور میرے غیر کا شعور بھی مجھے میسر آ رہا ہے. وز درون پردہ بیروں ماندام، اب میں اس پردے سے جس سے نکلنے کی، جس سے نجات پانے کی تجھ سے درخواست کر رہا تھا، اب میں تیری توفیق سے اس پردے سے باہر آ پڑا ہوں. لیکن اس میں مہارت آپ یہ دیکھیے کہ ماندن کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. یعنی ماندن کہتے ہیں کہ ابھی مجھے آگے بڑھنا ہے، گرا پڑا ہوں میں بھی. تو کہہ رہے ہیں انفس کی ایبسرڈیٹی سے تو نے مجھے نکال دیا، میرے اندر کی تاریکی سے تو نے مجھے نجات دے دی، لیکن نے مجھے جس آفاق میں میرا اپنا شعور دے کر اتارا ہے اس آفاق میں بھی میری حیرت کو کم کر دینے والی قوت نہیں پائی جاتی. اس میں میرے حال جدائی کی تسکین کا سامان دستیاب نہیں ہے، اس میں میرے نقص کے ازالے کے اسباب مہیا نہیں ہیں. آپ سمجھیں نا کہ دعا کی تکمیل کا بھی، دعا کی قبولیت کا بھی اشارہ دے رہے ہیں اور طلب مزید بھی عرض کر رہے ہیں، یعنی مزید بھی کچھ مانگ رہے ہیں. اس میں ایک ادب بھی سکھایا ہے دعا کا، کیونکہ یہ لوگ محض کوئی تصوف باز لوگ نہیں تھے یا محض تھیری میکرز نہیں تھے، یہ اپنے حال کو معنویت کی اساس بنانے والے لوگ تھے. تو اس میں دعا کا ایک ادب بھی سکھا رہے ہیں کہ اگر تمہاری دعا جزوی طور پر قبول ہو گئی ہے تو اس پر شکر کر کے جو رہ گیا ہے اسے مانگتے رہو. اگر تم نے 100 چیزیں اللہ سے مانگی ہیں اور ایک چیز مل گئی ہے تو اس ایک چیز کی شکر گزاری کو وسیلہ بنا کر باقی 99 چیزیں مانگو. تو بندہ را زیں بہرے نا محرم برار، تو درف گندی مرا تو ہم برار، کہ اس ناچیز بندے کو اس اجنبی سمندر سے نکال لے. بہرے نامحرم کا کوئی جواب ہے؟ معنی کو اگر حال بنانا ہو نا تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ معنی کے حاصل ہونے پہ خوشی محسوس کریں. تو کسی معنی کے حاصل ہونے کی خوشی اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لائق بنا دیتی ہے. تو یہ بحر نامحرم خود ترکیب اتنی خوبصورت ہے، آپ دیکھیں نا، یہ میں نے تو پہلے نہیں پڑھی بحر نامحرم کی ترکیب، کہ یہ جو دنیا ہے جس دنیا میں مجھے اتارا گیا ہے یہ نامحرم ہے میرے لیے، اس میں اور میرے درمیان کوئی مناسبت نہیں پائی جاتی. آپ سب پہلا مطلب نامحرم کا یہ ہے. دوسرا مطلب نامحرم کا یہ کہ یہ مجھ پر حرام ہے، میں اس پر حرام ہوں. ٹھیک ہے. اور تیسرا اور آخری مطلب یہ ہے کہ میں اس کی حقیقت نہیں جانتا، یہ میری حقیقت نہیں سمجھتا. یعنی ہم دونوں کا اپنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے کوئی تعلق پیدا ہونا محال ہے. دنیا صرف اپنی صورت کا علم فراہم کرتی ہے، واضح ہے نا. تو جہاں صرف صورت ہی متاع علم اور مدار علم ہو وہ شعور کے لیے نامحرم دنیا ہے.
کیونکہ شعور درپے ہے فارم کی ریئلٹی کو سمجھنے پر. تو جو فارم اپنی ریئلٹی ایکسپریس نہ کرے وہ فارم شعور کے لیے نامحرم ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے، پردے میں ہے. یعنی اس سے پردے میں رہنا اچھا ہے. یا اللہ اس پردے کو تو نے اٹھا لیا جو تیرے اور میرے درمیان تھا، لیکن یہ پردہ نہ اٹھانا جو میرے اور اس نامحرم دنیا کے درمیان ہے، اس پردے کو گرا رہنے دینا. تو تو درف گندی مرا تو ہم برار، کہ تو نے ہی مجھے اس سمندر میں ڈالا ہے اور تو ہی مجھے اس سے نکال سکتا ہے. آپ دیکھیں غرقاب کرنے کی طاقت رکھنے والا ہی غرقابی سے نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نے ہی مجھے اس دریائے نامحرم میں پھینکا ہے، یا اللہ تو ہی مجھے اس آفاقی سچویشن سے نکال سکتا ہے. تو نے مجھے میرے انفس کی تاریکی سے نکالا، اب میرے آفاقی خلا سے بھی نکال لے. یہ ٹھیک ہے کوثر صاحب؟ مطلب یہ خواہش بھی محسوس ہو رہی ہے؟ بس یہ خواہش محسوس ہونی چاہیے، تب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. نفس، اب دیکھیے اخلاقی تھیمز چلے جا رہے ہیں. روحانیت نام ہے معرفت کے نقطے کے گرد اخلاق کے دائرے کو بنانے کا. اس کے علاوہ روحانیت کوئی چیز نہیں. معرفت کے سینٹر پر اخلاق کا دائرہ بناؤ، یعنی معرفت سے فراہم ہونے والے آئیڈیل کو ایکچوئلائز کرو. حقیقت آئیڈیل ہے اور اس کی ہر فارم آف ایکچوئلائزیشن اخلاقی ہے. ٹھیک ہے نا. تو نفس من بگرفت سر تا پائے من، میرے شیطان نفس نے مجھے سر سے پاؤں تک جکڑ رکھا تھا. گر نگیری دست من اے وائے من، اگر اب بھی تو نے میرا ہاتھ نہ تھاما، میری دستگیری نہ کی تو لعنت ہے مجھ پر، افسوس ہے مجھ پر. یعنی میں اپنے نفس کے چنگل میں پھنسا ہوا وجود ہوں، اور یا اللہ تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں کہ تو مجھے میرے نفس کے چنگل سے نکال لے. اور اب بھی اگر تو نے میری یہ دعا نہ سنی تو پھر مجھ پر مایوس ہونا، مجھے اپنے سلسلے میں مکمل طور پہ مایوس ہو جانا روا ہے. یہ کتنا حسن طلب ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ کر رکھا ہے. اے ہاتھ پکڑنے والے، اے گرے ہووں کو اٹھانے والے، اے کمزوروں کی سہار بننے والے، اے گر جانے والوں کو اٹھا لینے والے، اے ذرے کو سورج بنا سکنے کی طاقت رکھنے والے، مجھے بھی میرے نفس کی گرفت سے باہر نکال لے. اور اگر تو اس ناچیز کی طرف اب بھی اپنی شان دستگیری کے ساتھ متوجہ نہ ہوا تو پھر مجھے اپنی طرف سے مایوس ہو جانے کا گویا لائسنس مل گیا ہے. تو پھر مجھ پر لعنت ہو، میرا ہونا نہ ہونا بالکل بے معنی اور محمل ہے. اور اس میں ذرا عاجزی دیکھیے، زاری دیکھیے، ایک پیتھوس دیکھیے کہ کیا کہنا، اور حسن کلام دیکھیے. یا اللہ دستگیری کر، لیکن دستگیری تو کوئی میرے کہنے سے کرنے کا تو پابند نہیں ہے، اپنی مرضی سے کرے گا. تو اے خدائے بے نیاز، اگر تو نے میری دستگیری اس نازک موقع پر بھی نہیں فرمائی تو میں سمجھوں گا کہ تو نے مجھے جہنم کی آگ کا کندہ بننے ہی کے لیے پیدا کیا تھا. خلق ترسن دست من ترسم ز خود، اس مصرے کا جواب نہیں ہے. ہاں وہ انتخاب کر کے پڑھ رہے ہیں نا، ورنہ تو بڑا مشکل ہے. خلق ترسن دست من ترسم ز خود. اچھا یہاں خود کو قافیے کی رعایت سے خد پڑھا جائے گا. تلفظ خود ہے لیکن بد کا قافیہ ہے نا یہ، تو اس کو خد پڑھا جائے گا.
خلق ترسند است تو من ترسم ز خود، کہ کز تو نیکو دیدام از خویش بد، کز تو نیکو دیدام از خویش بد، کہ لوگ مخلوق تجھ سے ڈرتی ہے اور میں اپنے آپ سے خوف زدہ ہوں۔ تیرا ڈر تو امید کی ماں ہے، تیرا ڈر تو پروڈکٹیو درد ہے، تیرا ڈر تو میری تکمیل کرنے کی سب سے بڑی قوت ہے۔ جہاں مجھے اپنے ہونے کی تکمیل کرنی ہے وہاں مجھے اپنے خالق کا ڈر درکار ہے، اور جہاں مجھے اپنے ہونے کی نفی کرنی ہے وہاں مجھے اس کی محبت درکار ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو مجھے ان دونوں فرائض کو ایک ہی آن میں ایک ہی حال میں ادا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ مجھ سے ڈر کر اپنے ہونے کی تکمیل کرو، اپنے ہونے کو آتھینٹک بناؤ، اور مجھ پر عاشق ہو کر نہ ہونے کی مشق کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ خلق جو ہے، لوگ تو تجھ سے ڈرتے ہیں اور میں خود سے ڈرتا ہوں۔ تجھ سے ڈرنے والے تو کچھ پا لیتے ہیں، جو خود سے ڈرتا ہو وہ سوائے لوزر بننے کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جو خود پر فنا ہو جائے اس کی فنا کیسی مزہ کا کھیل ہے۔ آپ سمجھیں نا، ایک آدمی کہے کہ میں اپنے آپ پر فنا ہو گیا، میں فانی فی الانا ہوں، تو یہ فنا جو ہے یہ مسخرہ پن ہے نا، بہت مزہ کا خیز ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے منسوب ہونے کی جس تنگ گھاٹی میں چلا جا رہا ہوں، اس تنگ گھاٹی سے نکالنے والا دست توفیق ابھی تک مجھے میسر نہیں آیا۔ تو میں اپنے آپ سے ڈرتا ہوں، میں نفس کا محکوم بندہ ہوں، میں اپنی کمزوری سے، اپنی شرارت سے، اپنی غفلت سے، اپنی گناہ گاری سے ڈرتا ہوں۔ اور کز تو نیکو دیدام از خویش بد، اب اس کے دو معنی ہیں، ایک اخلاقی معنی ہے، ایک عرفانی معنی ہے۔ کہ اخلاقی معنی تو سادہ سے ہیں کہ جتنی بھلائیاں ہیں وہ تیری طرف سے ہیں، جتنا خیر ہے یا اللہ وہ تیری جانب سے ہے، اور جتنی برائیاں اور شر ہے وہ میری جانب سے۔ برائیوں کا ذمہ دار میں ہوں، اچھائیوں کا سرچشمہ تو ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ایک عقیدے کی سی بات ہے نا، اور ایک اخلاقی بات ہے کہ آدمی اپنے نفس کو بھی اللہ کی کسی اسکیم سے مربوط نہ کرے۔ ٹھیک ہے؟ اور نفس تو اللہ کی طرف لوٹانا بہت بڑی بات ہے، اپنے اندر پائے جانے والے نقائص کی نسبت بھی اللہ کی طرف نہ کرے۔ اس کا جو دوسرا جو عرفانی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تجھ سے تو وجود ہی وجود ملتا ہے، میں ہوں وہ شر جو عدم کو اپنے وجود پر غالب رکھتا ہے، اپنے بے معنی عدم کو اپنے بامانی وجود پر غالب رکھتا ہے۔ جیسے ابن ربیع رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے نا کہ وجود خیر اعلیٰ ہے اور عدم شر محض ہے، تو میں معدوم ہوں کیونکہ میں شر ہوں۔ ابن عربی۔ ٹھیک ہے جی۔ کز تو نیکو دیدام از خویش بد، تجھ سے تو میں نے بھلائیاں ہی بھلائیاں دیکھی ہیں، تجھ سے تو میں ایک عاشق کی طرح ڈر سکتا ہوں، مجرم کی طرح تھوڑی۔ تو بس اپنے آپ سے ڈرتا ہوں کہ مجھ سے جو چیز بھی صادر ہوگی وہ برائی ہوگی، اور تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ تجھ سے جو چیز بھی میں نے دیکھی ہے وہ بھلی ہے، خیر ہے۔ بچے کچھ شعر رہ گئے یہ تاکہ حکایت تک پڑھ لیں۔ ہاں مردے ام می روم بر رو خاک، زندہ گرداں جان میں جاں بخش پاک،
بڑا فلو ہے کہ میں ایک مردہ ہوں جو زمین پر چل پھر رہا ہے. میں ایک مردہ ہوں جو زمین پر چل پھر رہا ہے. مطلب جیسے ایک شعر ہے نا اردو کا کہ زندہ وہی ہیں جو کہ ہیں تجھ پر مرے ہوئے، باقی جو ہیں سو قبر میں مردے بھرے ہوئے. مقرر جی مقرر. زندہ وہی ہیں جو کہ ہیں تجھ پر مرے ہوئے، باقی جو ہیں سو قبر میں مردے بھرے ہوئے. تو لیکن یہاں وہ والا مردہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ میں ایسا مردہ ہوں جو دیکھنے میں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، جو اللہ سے بے تعلقی کے عالم میں زندہ ہے، وہ معدومیت کی حقیر ترین دلدل میں دھنسا ہوا ہے، وہ موت کی ذلیل ترین قسم میں مبتلا ہے، جس کا ہر سانس جو ہے وہ اللہ کے کارخانہ قرب سے تیار ہو کر نہیں آتا، وہ گویا نہ ہونے کی ذلیل ترین حالت میں پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں ایسا مردہ ہوں جو زمین پر چلتا پھرتا ہے. زندہ گرداں جانم اے جاں بخش پا، سبحان تیری قدرت اے زندگی بخشنے والے، اے روح ودیت کرنے والے، اے چلتے پھرتے مردوں کو ذوق فنا کے ساتھ زندگی عطا کرنے والے. تو تو میری جان کو یعنی مجھے زندہ کر دے، ایسا زندہ کر دے کہ جو زندہ ہو اندر سے بھی باہر سے بھی. باہر کی زندگی یہ ہے کہ میں دنیا سے مغلوب نہ ہوں، اندر کی زندگی یہ ہے کہ میں تجھ پر نثار ہونے اور فنا ہونے کی حالت اور ذوق میں رہوں. واضح نا؟ دنیا اگر دوسرا ہے، دنیا اگر موضوع ہے تو میرا ہونا مجھ پر فرض ہے، اور اللہ اگر مقابل ہے تو نہ ہونا مجھ پر واجب ہے. آپ سمجھ؟ تو اصل زندہ وہ ہے جو حضور میں نہ ہونے کو اپنی زندگی بنا لے، وہ اصل زندہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یا اللہ مجھے وہ روح بخش دے، مجھے وہ جان بخش دے جو تجھ پر نثار ہونے کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارے. مومنوں کافر بخود آغشتہ بخوں آغشتہ ان، یا ہما سرگشتہ یا برگشتہ ان. اتنا مطلب لفظ کیسے زبردست ہے. مومنوں کافر بخوں آغشتہ ان، یہ تو آسان ہے. مومن اور کافر اپنے خون میں نہائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مومنوں کافر اپنے خون میں لتھڑے ہوئے ہیں. اور یا ہما سرگشتہ یا برگشتہ. مومن ہیں تو سرگشتہ ہیں، کافر ہیں تو برگشتہ ہیں. مطلب یہ دو ہی قسمیں ہیں یہاں پہ. مومن ہے تو سرگشتہ ہے، کافر ہے تو برگشتہ ہے. یعنی دونوں جو ہیں وہ اپنی اپنی ناتمامیوں کے احوال سے گزر رہے ہیں، دونوں اپنی اپنی خواہشات کے پورا نہ ہونے کے دکھ سے گزر رہے ہیں. وہ تو ابھی عرض کرتا ہوں نا. تو مومن اور کافر یہ ہو گئے. تو اب اس میں یا تو یہ سرگشتہ ہیں، سرگشتہ کا مطلب ہے حیران، جس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو. سرگشتہ کا لفظی مطلب ہے جس کا سر گھوم رہا ہو. ہاں ٹھیک ہے نا؟ تو آپ تو جوان آدمی، آپ کا سر تو کبھی نہ گھوما ہوگا، لیکن جس کے تجربے میں وہ پتا کہ یا تو ان کا دماغ گھوما ہوا ہے کہ یہ جو مانتے ہیں اس سے مناسبت رکھنے والی چیزوں کے درمیان نہیں ہے، اپنے سمیت یہ اپنے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو ان کا اپنا آپ اور ان کے ارد گرد جو چیزوں کا لکیل ہے وہ ان کے ایمان سے حالی مناسبت نہیں رکھتا. تو اس وجہ سے یہ سرگشتہ ہیں.
کہ ان کا شہود ان کے غیب کی دلیل نہیں بنتا، اس وجہ سے یہ حیران ہے، ٹھیک ہے نا. اور یا کافروں کی طرح برگشتہ ہیں. برگشتہ کا کیا مطلب ہوا؟ منحرف ہو جانے والا، باغی ہو جانے والا، بھاگ جانے والا، پلٹ جانے. برگشتن کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، یعنی کہیں آپ تک پہنچوں اور پھر آپ سے پلٹ جاؤں، یعنی انکار کر دوں، فرار ہو جاؤں. تو کافر جو ہے وہ برگشتہ ہے اور مومن جو ہے وہ سرگشتہ ہے. یا اس کا یہ تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی الہامی فقرہ ہے وہ ہوتا ہے کہ مومن کی متاع بھی حیرت ہے ایک احساس عاجزی کے ساتھ، کافر کی کل پونجی بھی حیرت ہے ایک وہم سرکشی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ لیکن بہت سارے انٹرول. ہاں اچھا، ٹربل نہ ہونا تو مجھے اپنے اوپر اعتبار نہیں آئے گا. اگر سب چیزیں میری مرضی کے مطابق ہو جائیں نا تو مجھے تو اگلا لمحہ گزارنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو تکلیف ہے نا، یہ درد جو ہے، یہی تو مجھے موجود ہونے کی ہمک اور امنگ عطا کرتا ہے. تو یہ بڑا اچھا، یہ بات دیکھ لیے کہ مومن سرگشتہ ہے، وہ شہود کو غیب سے جوڑ نہیں پا رہا، سرگشتہ ہے. ایک مطلب یہ ہوا، اور ایک مطلب ہوتا ہے سرگشتہ کا مطلب آوارہ، کہ مومن ادھر ادھر تجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہے. مومن تجھے ان جگہوں پہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے جہاں تو ظاہر ہونا گوارا نہیں کرتا. مومن تیرے فراق کو وصال بنانے کی دھن میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اور کافر جو ہے وہ تجھ سے دور ہونے کے لیے بھاگنے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے. کافر کی ساری قوت تجھ سے دور بھاگنے میں لگ رہی ہے، مومن کی تمام طاقت تجھ سے قریب ہونے میں صرف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ معنی بھی ہیں. گر بخانی ان بود سرگشتگی، ور بیرانی ان بود برگشتگی. کیا کہنے، مطلب ایک فن ہوتا ہے بات کو بالکل مکمل کر کے کہہ دینا، مطلب جس میں آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہ ہو مخاطب کو. ایک بالکل جیسے ایک ڈیوائن ججمنٹ کی طرح آتی ہے نا ایک بات، اس طرح کہہ دینا. تو یہ اس طرح کی بات ہے. بیان جب خالص ہو نا تو ایک مجمل ہوتا ہے، دوسرے مکمل ہوتا ہے، تیسرے غیر آرائشی ہوتا ہے، اور لفظ کی ان تقسیموں کا پابند نہیں ہوتا، تشبیہ، استعارہ، علامت وغیرہ. واضح ہے نا؟ کاش یہ پوچھ لیتے کہ ان چیزوں کا پابند کیوں نہیں ہوتا، لیکن خیر پھر دیکھیں. تو گر بخانی ان بود سرگشتگی، اگر تو اسے بلا لے، تو اسے اپنے قریب آنے کا راستہ دے دے، تو پھر تیری اجازت سے تیری راہ قرب پہ قدم رکھنے والے کا حال ایک سرگشتگی ہے، یعنی وہ اپنی رفتار اپنی طاقت سے زیادہ بڑھانے میں لگ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور تو اگر تو نے کسی کو اپنا کہہ دیا تو بس اس کی سرگشتگی شروع ہو گئی، کیونکہ پھر وہ تیرا اپنا بن کے رہنے پر مصر ہو جائے گا. وہ تیرے سوا کسی کو دیکھنا نہ چاہے گا، وہ تیرے سوا کسی کو پانا نہ چاہے گا. اس کا پایا ہوا بھی تو ہے، اس کا کھویا ہوا بھی تو ہے. اب آپ سوچ لیں کہ اگر میرا مقصود جو ہے وہ پایا ہوا بھی ہے اور کھویا ہوا بھی ہے، تو اس پورے اس کے نتیجے میں جو حال پیدا ہوگا اسے سرگشتگی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ور بیرانی ان بود برگشتگی، اور اگر دھتکار دے گا تو برگشتگی اسے کہتے ہیں. اپنی طرف بلا لے گا تو سرگشتگی اسے کہتے ہیں، اور اپنے پاس سے دھتکار دے گا تو برگشتگی سے. کوئی نہیں بھاگ سکتا تجھ سے تیری مرضی کے بغیر، کوئی نہیں لپک سکتا تیری طرف تیرے اذن کے بغیر. بس یہ ہے اس شعر کا مطلب. رہبرم شوزاں کے گمراہ آمدم، دولتم دے
گرچہ بےگاہ آمدم. مطلب اس کو 2-4 مرتبہ اگر دوہرا لیں نا تو ایسا لگے گا کہ میرے اندر آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے اور میری ذمہ داری رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس شعر کو اگر 2-4 مرتبہ دوہرا لیں. میری رہبری کر، میرا رہبر بن جا، میرا ہادی بن جا، کیونکہ میں گمراہ ہوں. یا اللہ مجھ گم کردہ راہ کا ہادی بن جا. یا اللہ جس کو راستہ نہیں مل رہا تیرے چلانے اور دکھانے کے باوجود اس کا رہبر بن جا، اس کا رہنما بن جا. اور دولتم دے، اس مصرے میں جو ایک رقت ہے، اس مصرے میں جو ایک یوں کہہ لیں کہ مطلب کیسی ٹریجڈی سی ہے کہ دولتم دے گرچہ بےگاہ آمدم، کہ مجھے دولت دے. ابھی دولت کا مطلب بتاتے ہیں کہ مجھے دولت دے اگرچہ میں نا وقت آیا ہوں، اگرچہ میں دیر سے آیا ہوں. یعنی مجھے اپنے قرب کی سعادت، فضیلت اور دولت عطا فرما، اپنی خوشنودی کا اذن عطا فرما، اپنے نزدیکی کی سند عطا فرما. گو کہ میں نے گمراہی میں اتنا وقت گزار دیا کہ لگتا ہے کہ میں ناوقت آ کر آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں. مجھے تیرا دروازہ رحمت کھٹکھٹانے میں بہت دیر ہو گئی. یا اللہ اس دیر کو معاف کر دے اور مجھے وہ دولت قرب عطا فرما جو میری نادانی کی وجہ سے میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے لیے ریئلائزیبل، ریکگنائزیبل، قابل احساس، لائق ادراک نہیں تھی. ٹھیک ہے. دولت کہتے ہیں وجود کا پورا سامان، قلب کی کل پونجی، ذہن کی پوری متاع، یعنی سارا نظام ہستی اور نظام شعور جس سبسٹنس پہ چل رہا ہے اس سبسٹنس کو دولت کہتے ہیں. یہ مانگا جا رہا ہے، یہ تو دولت اردو میں تھوڑی مانگی جا رہی ہے. ہمائے اوج سعادت بدام ما افتد، وہ حافظ کا ہے نا، اس میں بھی دولت ہے. بات اور بےگاہ کے 2 معنی ہیں، ناوقت 3 معنی ہیں. ناوقت دیر سے، اور شام ڈھلے. شام ڈھلے کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا پہلے بدتمیزی سمجھی جاتی تھی نا، تو یہ بھی ایک قدر اس میں موجود ہے. ہر کے در کوئے تو دولت یار شد، در تو گم گشتو ز خود بیزار شد. آپ نے اس کی روانی، اس کا فلو دیکھا بیان کا، لفظوں کا، کہ ہر کے در کوئے تو دولت یار شد، در تو گم گشتو ز خود بیزار شد. جس نے تیری گلی میں دولت طلب کی، جس نے تیری گلی میں تیری دولت قرب کو اپنا محبوب، اپنا مقصود بنایا، ٹھیک ہے نا، جس نے تجھ سے تیرے حضور میں پہنچ کر جس نے تجھ سے صرف تجھ کو مانگا، تو اس کا حال، اس کا انعام، اس کا اجر، اس کا صلہ یہ ہوگا کہ وہ تجھ میں گم ہو جائے گا اور اپنے آپ سے بیزار ہو جائے گا. وہ تیری طرف ایسا کھینچے گا کہ وہ خود پیچھے رہ جائے گا. تیری کشش اتنی زبردست ہے کہ وہ اپنے سامنے والے کو، اپنے محبوب بندے کو ایسا کھینچ لیتی ہے کہ جو چیز پیچھے رہ جاتی ہے وہ بندہ خود ہوتا ہے. آپ اس تصویر کو ذرا بنا کے دیکھیے کتنی خوبصورت ہے کہ مجھے مجھ سے نکال کے کھینچ لیتا ہے اور میں اپنے سے پیچھے رہ جاتا ہوں. جو میں اس سے ملتا ہے وہ اس میں کو چھوڑ کے ملتا ہے.
اللہ نصیب فرمائے۔ نیستم نومید و ہستم بے قرار، بو کے در گیرد یکی از صد ہزار۔ یہ سادہ سا شعر ہے کہ میں میرے حال کی خرابی، میری نالائقی، میری گناہگاری، میرے نقائص ویسے تو مایوس کر دینے والے ہیں، لیکن تیری نسبت کو میں نے اپنے اندر اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود برقرار رکھا ہوا ہے۔ میں آگ میں کودنے والے اس آدمی کی طرح ہوں جو آگ کی حرارت سے نکلنے کی طلب میں سچا ہے، کودا وہ خود ہے۔ تو میرے حال بظاہر مایوسی والے ہیں، لیکن تجھے دیکھتا ہوں تو میری مایوسی امید میں بدل جاتی۔ نیستم نومید، میں مایوس نہیں ہوں، نا امید نہیں ہوں، اور ہستم بے قرار، بے قرار میں مایوس تھوڑی ہوں۔ بے قراری مایوسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ مایوسی تو آدمی کو پتھر یا کائی بنا دیتی۔ مایوسی کی سب سے اچھی تشبیہ ہے کائی بن جاتا ہے۔ تو میں تو بے قرار ہوں، مطلب میں چلو ایک برے حال سے نکل کے دوسرے ناقص حال تک پہنچتا ہوں، لیکن یا اللہ متحرک ہوں، میری حرکت کا رخ تیری رہنمائی چاہتا ہے، لیکن حرکت کا خزانہ تو نے مجھے بخش رکھا ہے۔ تو میں مایوس نہیں ہوں، بے قرار ہوں، بے تاب ہوں تجھے پانے کے لیے، تیرے حضور میں پہنچنے کے لیے، تیرا دوست کہلانے کے لیے، تیرا مقرب بننے کے لیے۔ بو کے در گیرد یکی از صد ہزار، بو کے یعنی بوت کے، یہ بو جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ شاید ممکن ہو، ممکن ہے، کہ ممکن ہے کہ در گیرد یکی از صد ہزار، کہ ممکن ہے کہ لاکھوں میں سے، یعنی کثرت میں سے وحدت کا ادراک، احساس، تجربہ اور معرفت مجھے نصیب ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اپنے حال کا رونا رو رہے ہیں، اپنی ناقابل برداشت تکلیفوں کا ماجرا بتا رہے ہیں، اور ان تکلیفوں کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس وجہ سے تکلیف میں ہوں کہ میں کثرت کو حقیقی سمجھے بیٹھا ہوں۔ تو کاش تیری نظر لطف مجھ پر ہو جائے اور یہ کثرت جو ہے یہ مظاہر وحدت بن کر مجھ پہ کنوے ہوں۔ ہاں وہ آگے یہ اس میں ہے، تو وہاں میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ کثرت کی نفی کا کیا مطلب ہے وحدت الوجودی ڈسکورس میں۔ کوئی اپنا شعر بھی سنا۔ ہر آن جو رو برو نہیں ہے، یہ اپنا ہی شعر ہے، مطلب ہر آن جو رو برو نہیں ہے وہ اور کوئی ہے تو نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے اصطلاح بتائی نا اپنے آپ سے باہر نکلنے والی، یہ بڑی۔ میں کہتے ہیں جس کو میں نہیں ہوں، یہ آپ کی بات سے مجھے میں کہتے ہیں جس کو میں نہیں ہوں، وہ تو ہی تو ہے جو تو نہیں ہے۔ یہ تو بڑا باکمال شعر ہو گیا جی، بہت خوبصورت ہو گیا۔ اور ہے بات واجد الوجود بہت پاس چلے گئے جی۔